سنا کی عمر مشکل سے 16 سال تھی کہ اس کے والد کی موت ہو گئی۔ ماں کو جگر کا عارضہ تھا۔ چھوٹا بھائی 7ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد گھر کا خرچہ مشکل ہو رہا تھا تو سنا نے سوچا کہ کہیں نوکری کی جائے، سو نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ میٹرک پاس تھی، نوکری کون دیتا؟ وہ بیچاری بے شمار دفاتر کی خاک چھانتی رہی۔ بالآخر وہ ایک دفتر میں پہنچی۔ وہاں استقبالیہ پر بیٹھی ماڈرن خاتون نے سنا کو کہا کہ ہمیں ایک لیڈی سیکریٹری کی ضرورت ہے، باس میٹنگ میں ہے، فارغ ہوں تو مل لو۔ سنا کو تھوڑا حوصلہ ہوا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ سنا کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ باس کی میٹنگ اختتام پذیر ہوئی۔ باس نے اندر بلایا۔ جیسے ہی سنا دفتر میں داخل ہوئی، باس نے دیکھتے ہی چیخنا شروع کر دیا کہ تم کسی مدرسے میں پڑھنے آئی ہو یا جاب کے لیے آئی ہو؟ سنا ایک مشرقی لڑکی جو نقاب برقعے میں تھی۔ سنا ایک دم چکرا سی گئی کہ وہ پاکستان میں ہے یا یورپ میں، جہاں برقع پہننے پر اتنا غصہ کیا جا رہا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ باس نے کہا جاؤ یہ برقع اور نقاب اتار کے آؤ۔ سنا نہ چاہتے ہوئے بھی باہر چلی گئی اور برقع نقاب اتار کے آ گئی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو باس کے چہرے کی شیطانی مسکراہٹ نے سنا کا استقبال کیا۔ باس نے سنا کی خوبصورتی کی تعریف کی، پھر یہ پوچھنے لگا کہ پہلے تم نے کہیں جاب کی ہے، پبلک ڈیلنگ آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تعلیم کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھا گیا۔ سنا تذبذب کا شکار تھی کہ یہ کیسا انٹرویو ہو رہا ہے، لیکن اس کو نوکری چاہیے تھی، سو وہ ہاں یا نہ میں جواب دیتی رہی۔ آخر میں باس نے کہا کہ اگر تم یہ برقع نقاب اتار کر ایک ماڈرن لڑکی بن جاؤ تو یہ نوکری پکی سمجھو، تنخواہ بھی اچھی دوں گا۔ سنا نے ایک دن کی مہلت لی اور گھر واپس چلی گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے ساری بات ماں سے کہہ ڈالی۔ ماں نے کہا کہ بیٹی یہ لوگ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، تم نوکری کو رہنے دو، ہم بھوکے رہ لیں گے۔ ماں نے اس کو حدیث کا حوالہ بھی دیا، حیا ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے، بے حیائی جس چیز میں ہوگی اسے عیب دار بنا دے گی، اور سب سے اہم بات، حیا جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن سنا کو اپنے گھر کی فکر تھی، اپنے بھائی کے مستقبل کی فکر تھی۔ سو رات بھر سوچنے کے بعد سنا نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے گھر کی خاطر میں یہ سب کر لوں گی۔ جیسے ہی اپنے گھر سے نکلی تو گلی میں آتے جاتے لوگوں نے حیرت اور عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے، جیسے وہ اپنی نظروں سے سنا کا ایکس رے کر رہے ہوں۔ خدا خدا کر کے گاڑی آئی تو سنا سوار ہو کر اپنے نئے دفتر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دفتر پہنچی تو سارے لوگ حیران ہوئے کہ یہ وہی سنا ہے جو کل ڈری سہمی ہوئی ایک مشرقی لڑکی تھی۔ ہر آدمی تعریف کیے جا رہا تھا۔ صاحب کی آمد ہوئی تو انہوں نے بھی رسمی کلمات ادا کیے اور پرائیویٹ سیکریٹری کے کام سمجھانے لگے۔ سنا نے سر ہلا کر جی سر کہا اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد دفتر میں بے شمار لوگوں کا آنا ہوا۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو سنا کو اپنی ہوس زدہ نظروں سے دیکھتے رہے۔ صبح سے لے کر دن بھر لوگوں نے من ہی من میں سنا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا۔ یہ سارا کچھ سنا دیکھ بھی رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی۔ اس ماحول میں گھٹن کا شکار سنا جیسے چھٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی سنا اسٹاپ کی طرف چل دی۔ اس کا اسٹاپ آیا، اتر کر تیزی سے اپنی گھر کی طرف چلنے لگی۔ اندھیرا ہو رہا تھا، کچھ اوباش بھی سنا پر آوازیں کس رہے تھے۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، اپنا بیگ ایک طرف پھینکا اور دروازے کو کنڈی لگا کر بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے اس کا بدن تینوں سے چھلنی ہو چکا ہے، اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، اور سوچ رہی تھی کہ بنت حوا کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا کردار، اس کی قابلیت کیوں نہیں دیکھی جاتی؟ اس کا جسم اور لباس ان چیزوں پر کیوں حاوی ہے؟ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سنا نے دروازہ کھولا اور ماں کے گلے لگ کے رونے لگ گئی۔ ماں سمجھ گئی کہ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ ماں نے حوصلہ دیا اور کہنے لگی کہ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا۔ سنا چپ ہوئی اور فیصلہ کیا کہ آج کے بعد نوکری کے لیے باہر نہیں جائے گی۔ اس کے بعد سنا نے گھر میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا اور گھر کا خرچہ چلانے لگی۔ یہ تو ایک سنا کی کہانی تھی۔ اس ملک میں ہزاروں سنا روز ہی حواس کا شکار ہوتی ہیں۔ ہم لوگ
کیوں ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ میری آدم کے بیٹوں سے اتنی سی گزارش ہے کہ حوا کی بیٹی پر یہ ظلم نہ کریں۔ آپ کے گھر میں بھی حوا کی بیٹی ہے۔